بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ایک پوش علاقے میں میری گھڑیوں کی شاپ تھی۔ شاپ چھوٹی سی تھی لیکن جدید ماڈلز کی ملکی اور غیر ملکی گھڑیاں رکھنا میرا شوق بھی تھا اور دور جدید کی ضرورت بھی، اسی لیے کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ چھوٹا سا گھر، چھوٹی سی گاڑی اور ہم دو لوگ، شادی کو چند ہی ماہ ہوئے تھے۔ اس چھوٹے سے کاروبار سے ہماری زندگی کی گاڑی بڑی ہی خوبصورتی سے چل رہی تھی۔ زیادہ خواہشیں نہ زیادہ خواب تھے۔ کچھ دنوں کے بعد آؤٹنگ کے لیے کسی تفریحی مقام پر گھوم پھر آتے، لیکن کھانا ہم لوگ گھر سے بنا کر لے جاتے تھے یا پھر واپس آ کر گھر میں ہی کھاتے۔ ہوٹلز کے کھانے ہم دونوں کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی اس زندگی سے بہت ہی مطمئن تھے، کبھی کسی ضرورت مند کی مدد بھی کر دیتے تھے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ میں جب کبھی بینک جاتا کسی کمپنی یا ڈیلر کو آن لائن پیمنٹ کرنے تو لوگوں کے اکاؤنٹس دیکھ کر حیران رہ جاتا اور بہت ہی افسوس ہوتا۔ ایک دن میرے سامنے ایک بیوہ عورت کے اکاؤنٹ کی بات ہونے لگی جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کی سالانہ زکوٰۃ 22 لاکھ بتائی جا رہی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں رقم کا حساب لگانا میرے لیے مشکل تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کہ دنیا کی تمام دولت آہستہ آہستہ گنے چنے آدمیوں کے پاس جا رہی ہو۔ زندگی فانی ہے، اگر یہ دولت مند اس بات کو سمجھ جاتے تو زیادہ تر غربت کا علاج ہو جاتا۔ مجھے زیادہ دولت اور جائیداد سے دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی میری بیوی عابدہ کو۔ اپنی شاپ پر میں اس آدمی کو اس ہفتے میں تیسری مرتبہ دیکھ رہا تھا جو کہ صاف ستھرا لباس اور اپنی باتوں سے پڑھا لکھا لگتا تھا، لیکن اس کی حرکات مجھے مشکوک لگتی تھی۔ وہ کچھ چیز خریدتا تھا اور نہ ہی وہ کوئی چیز لیتا تھا، بس مختلف گھڑیوں کی قیمتیں پوچھتا، گھڑیوں کے لیے لگے سٹینڈ اور الماریوں کے بارے میں پوچھتا، کہاں سے بنوائے، کتنے میں بنے، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ میں ایک سیلز مین تھا اس لیے خوش اخلاقی سے اس کے ہر سوال کا جواب دیتا۔ اگر کوئی اس طرح کی شاپ بنانا چاہے تو کتنی رقم کا تخمینہ ذہن میں رکھے؟ اس نے آخر اپنا وہ سوال پوچھ ہی لیا جس کی میں آج امید کر رہا تھا۔ میں نے آج تک جتنا اس شاپ پر خرچ کیا تھا اسے تمام تخمینہ بتا دیا تھا اور پھر اس کے مختلف سوالوں کے خوش خلقی سے جواب دیے۔ اسے چائے بھی پلائی۔ لگتا ہے آپ کا بھی گھڑیوں کی شاپ بنانے کا ارادہ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ بس یہی سمجھ لیجئے، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں انگوٹھیوں کا کاروبار کرتا تھا، اس کے لیے مجھے مختلف ملکوں میں گھومنے کا اتفاق بھی ہوا ہے، لیکن اب اس کام سے میں اکتا گیا ہوں، اسی لیے اسی طرح کا چھوٹا اور صاف ستھرا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مائنڈ کیے بغیر اس کاروبار کے بارے میں اتنی معلومات بتائی۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ قبول فرمائیں۔ اس نے ایک مخمل کی ڈبی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے مروتاً کہہ کر وہ ڈبی پکڑ لی۔ اس نے مجھ سے اجازت لی اور خوش خوش چلا گیا۔ میں نے اسے مزید معلومات کی ضرورت پڑنے پر پھر آنے کا کہا تو اس نے ایک بار پھر سے شکریہ ادا کیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس ڈبی کو کھول کر اٹھایا، دیکھا تو اس میں ایک کالی انگوٹھی پڑی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، مجھے تو عام سی انگوٹھی لگی لیکن وزن اس کا عام انگوٹھیوں سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ میں نے اسے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہنا تو وہ بالکل فٹ آ گئی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک رات میں اور عابدہ ساتھ بیٹھے ڈنر کر رہے تھے کہ اچانک عابدہ نے مجھ سے کہا، ظفر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے چہرے منہ سے رونق بھی اڑتی جا رہی ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور گڑھے سے پڑ گئے ہیں۔ نہیں تو تمہیں ویسے ہی لگ رہا ہے، رات کو بھرپور نیند نہیں لے سکا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ میں نے عابدہ کو جواب دیا۔ وہ چپ کر گئی لیکن مطمئن نہ ہو پائی، لیکن میں اس کی بات سن کر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں خود بھی اپنے آپ کو کچھ سست محسوس کر رہا تھا۔ دوسرے دن عابدہ نے مجھے شاپ پر نہ جانے دیا اور شہر کے ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے میرا سرسری سا چیک اپ کیا۔ آپ کو اپنا ویٹ پتہ ہے؟ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنا ویٹ بتایا۔
58 किलो। डॉक्टर के चेहरे पर उलझन सी नजर आने लगी। मेरी बात खत्म होते ही उसने क्लिनिक में रखी वेट मशीन पर मुझे अपना वजन चेक करने के लिए कहा। वेट मशीन में अपना वजन देखते ही मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि कांटा 52 बता रहा था। 18-20 दिनों में ही मेरा वजन 6 किलो कम हो गया था। मैं महीने में 3-4 दफा अपना वेट कराता था। मेरी शॉप के सामने ही एक बच्चों का पार्क था, जिसके छोटे से गेट के कोने पर एक बूढ़ा सा शख्स वेट मशीन अपने सामने रखे बैठा रहता था और ज्यादातर नीचे ही देखता रहता था। मेरी तरह बहुत से लोग ऐसे थे जो उसे अपना वेट करवाते और 5 रुपए का नोट उसके पास रखी बास्केट में डाल देते। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कि तकरीबन रोजाना ही वेट मशीन पर खड़े नजर आते। मुझे अंदाजा था कि ये लोग इस भूरे की मदद इस बहाने से कर देते होंगे। आबिदा कुछ दिनों से बीमार थी, इसलिए नाश्ता मैं खुद बनाता था, इसलिए शॉप पर आते हुए लेट हो जाता। इसी वजह से 18-20 दिन से अपना वेट नहीं देख पाया था। आज अपना वेट 6 किलो कम, और वो भी 18-20 दिनों में कम होने पर झटका तो लगना था। डॉक्टर ने मुझसे मेरे मालूमात और खाने पीने के बारे में पूछा और फिर चंद टेस्ट लिख कर दिए, जिनकी सहूलत उसके क्लिनिक की लेबॉर्ट्री में मौजूद थी, और हमें दूसरे दिन रिपोर्टों के साथ आने का कहा। दूसरे दिन आबिदा ने मुस्तदी से मुझे तैयार कराया, जबकि मैं उसे कहता ही रहा कि बस रिपोर्ट ही लेकर चेक करानी है, मैं खुद चला जाता हूँ, लेकिन वो ना माने। रिपोर्ट्स मेरी सारी क्लियर थी, किसी किस्म की बड़ी बीमारी ना थी, बस ब्लड प्रेशर थोड़ा लो रहने लगा था। डॉक्टर ने कुछ हिदायत देकर चंद दवाई लिख दी और खाना टाइम पर खाने, फल और जूस वगैरह के मशवरे देकर रुखसत कर दिया। मैंने डॉक्टर की हिदायत पर मुकम्मल अमल किया, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। कमज़ोर से कमज़ोरतर होता गया। शहर से बाहर दूसरे बड़े शहरों में गर्ज जहाँ कोई बताता उस डॉक्टर के पास पहुँच जाता। अपनी जमा पूंजी और फिर शॉप तक बिक गई, जो कि मेरी बीवी के नाम पर थी। एक घर था जो कि मैंने खुद बनवाया था। मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि चलने फिरने से लाचार हो गया। आबिदा ने एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरार की जॉब कर ली और यूँ हमारी ज़िंदगी की गाड़ी हल्के रिदम में लेकिन रवां दवा हो गई। आबिदा पर बहुत जिम्मेदारियां आ गिरी थी। घर का सारा काम, खाना पकाना, मुझे संभालना, यूटिलिटी बिल, घर का सौदा सल्फ, मेरी दवाइयों का ख्याल रखना, जिन्हें सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम जाता था। पता नहीं आबिदा कैसे ये सब मैनेज कर रही थी। इतने कामों के होते हुए भी मैं उसके माथे पर भल नहीं देखता, बल्कि वो हमेशा मुझे मुस्कुराते हुए ट्रीट करती, खुद नमाज पढ़ती, मुझे भी वजू करवाती, मैं भी लेटकर इशारों में नमाज पढ़ता और अल्लाह से आफियत और तंदुरुस्ती की दुआ मांगता। वो थोड़ा सा वक्त हमारे लिए गुजारना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। फिर एक दिन आबिदा जब स्कूल से वापस आई तो उसके साथ एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग भी थे, जिन्होंने जब मुझे मेरे नाम से पुकारा तो मैंने उन्हें पहचान लिया। वो बुजुर्ग थे जो कि मेरी शॉप के सामने बच्चों के पार्क के गेट के कोने में वेट मशीन लेकर बैठे रहते थे। जफर साहिब, बहुत दिन हुए आपको नहीं देखा तो दिल बेचैन सा हो गया। आपकी शॉप पर भी गया, लेकिन वहां किसी और आदमी को देखा तो उससे पूछने पर पता चला कि आपने शॉप फरोख्त कर दी। ये सुनकर उस वक्त ताज्जुब हुआ था, लेकिन अब पता चला कि अपनी मजबूरी में वो चलता कारोबार बेचा। अल्लाह आपको सेहतो तंदुरुस्ती दे, आमीन। आबिदा मेरे बारे में बुजुर्ग को सब कुछ बता चुकी थी। जितनी देर हम बातें करते रहे उतनी देर में आबिदा खाना ले आई। बुजुर्ग ने खाने से बहुत मना किया, लेकिन हमने उन्हें खाना खिलाकर ही छोड़ा। जाते हुए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मशवरा दिया। जफर साहिब, अगर इलाज से फाका नहीं हो रहा तो कुछ दिन के लिए किसी तफरीही मकाम पर चले जाएं, हो सकता है आबोहवा बदलने से कुछ फर्क पड़े। उनकी ये बात न सिर्फ मुझे अच्छी लगी थी, बल्कि आबिदा को भी बहुत पसंद आई। उसके लिए हमें कोई तफरीही मकाम ढूंढना भी न पड़ता, क्योंकि मेरा अपना इलाका गिलगित एक बहुत ही खूबसूरत और तफरीही मकामात से भरा हुआ इलाका था। लेकिन अपने इलाके का सोचते ही मेरा दिल उदास सा हो गया, क्योंकि मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से लाहौर शहर की रौनकों में खो सा गया था। जफर बेटा, हम पहाड़ी लोग हैं। हमें ये पहाड़ और ये दिलकश वादियां ही अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन पनाहगाह हैं। मेरे अब्बू ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे समझाने की कोशिश की। उनका हाथ मुझे बड़ा ही भारी महसूस हो रहा था, क्योंकि उसी हाथ ने मुझे मेरे बचपन में बेहतरीन तरीके से पाला पोसा और मुझे एफए तक तालीम दिलवाई। और उसी तालीम ने मेरे दिमाग में अजीब सी बातें भर दी कि इन पहाड़ी इलाकों में मेरा मुस्तकबिल नहीं। मेरे भाइयों ने, मेरी माँ ने पूछा, चचा ने, सब ने समझाया, लेकिन मैं उन लोगों की बात समझकर भी ना समझना चाहता था। मैं 12 जमात पढ़कर अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझने लगा।
اور ان پہاڑی علاقوں میں گلہ بانی کرنا بے وقوفی سمجھتا تھا۔ حالانکہ اس گلہ بانی سے میرے والدین نے مجھے لکھایا پڑھایا، جبکہ اس علاقے میں میری طرح 12 بڑے نوجوان انگلیوں پر گنے جاتے تھے۔ مجھ سے بڑے دونوں بھائی بہن جماعت پڑھ کر 5 جماعتیں پڑھ کر والدین کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ جب میں اپنا گھر اپنی زمین چھوڑ کر آ رہا تھا تو میری طرف حیرت اور غصے سے دیکھ رہے تھے، جبکہ مجھ کو نہ تو شرمندگی تھی اور نہ جھجک، بلکہ ابو نے تو مجھے ایک خطیر رقم بھی دی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ نہ لوں، لیکن انہوں نے ماں کو آگے کر دیا اور پھر مجھے وہ رقم لینا پڑی، جو کہ لاہور آ کر میرے بہت کام آئی، کیونکہ جتنے خواب میں لے کر لاہور آیا تھا وہ سب ایک ایک کر کے چکنا چور ہو گئے۔ اور پھر میری ملاقات عابدہ کے والد سے ہو گئی، جو کہ اس واچ شاپ کے مالک تھے۔ پہلے ان کے پاس میں نے ایک ملازم کی حیثیت سے نوکری کی، اور پھر جب ان کو ایک پارٹنر کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنی رقم جو کہ میرے ابو نے مجھے دی تھی ان کے کاروبار میں لگا دی، اور پھر یہ حصہ داری جلد ہی رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد میرے سسر سعودیہ خادمین میں پوری عمر دینے کے لیے چلے گئے اور ان کی ڈیوٹی خانہ کعبہ میں لگ گئی۔ واپس اپنے علاقے کی طرف جاتے ہوئے یہ تمام سوچیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی، لیکن ان میں سب سے بڑی بات جو مجھے بہت بے چین کر رہی تھی وہ تھی میری شادی۔ میں نے شادی کی اجازت لینا تو دور، اپنے ماں باپ کو اطلاع دینا بھی ضروری نہ سمجھا، لیکن اب میرے ساتھ میری بیوی کو دیکھ کر نہ جانے ان پر کیا گزرے۔ آخر جب میں گھر پہنچا تو میرے سب خدشات بس سوچے ہی بن کر رہ گئے۔ میرے گھر والوں نے جب میری حالت دیکھی تو وہ سب کچھ پچھلی باتیں جیسے بھول گئے۔ اماں ابا تو مجھے یوں بیمار دیکھ کر صدمے سے خود ہی بیمار پڑ گئے۔ بھائیوں اور بھابھیوں نے میری خوب خدمت کی اور میری بیوی کا مان بڑھایا۔ بس 6 ماہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میری جسمانی صحت آہستہ آہستہ پہلے جیسی ہونے لگی، اور پھر میں نے اپنے والدین اور بھائیوں سے اپنا کام شروع کرنے کی، سب لوگ میری بات کو سمجھ گئے اور پھر میرے ساتھ کام شروع کرنے میں مدد بھی کی۔ ان پہاڑی علاقوں میں ایک ہی کام زیادہ ہے، وہ ہے گلہ بانی، یعنی کہ بکریاں اور بھیڑیں پالنا۔ میں پہاڑ کے عین نیچے ابو کے بنائے ہوئے ایک گھر میں چلا گیا۔ گھر کیا تھا، 2 بڑے کمرے تھے، ایک چھپر سا مکان جو کہ بھیڑ بکریوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ان کی خوراک رکھنے کے لیے چھوٹا سا گودام بنا تھا۔ اس گھر کی 4 دیواری نہ ہونے جیسی تھی، بس چھوٹی سی حد الگ کرنے کے لیے دیوار تھی۔ میرے لیے کام مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ بچپن سے اپنے ابو کے ساتھ کبھی کبھی بھیڑ بکریوں کو چرانے اور سنبھالنے کا کام کرتا رہتا تھا۔ برف باری شروع ہو گئی، پہاڑ آہستہ آہستہ سفید ہونے لگے اور میں اپنے مویشیوں کے لیے چارے کا انتظام کرنے لگا۔ اس دن موسم صبح سے ہی خراب تھا، کالے سیاہ بادلوں نے رات کا سما بنایا ہوا تھا۔ عصر سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ میں مویشیوں کی خبر گیری کر کے واپس اپنے کمرے میں آ رہا تھا، جہاں عابدہ انگیٹھی گرم کیے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر قدم رکھنے ہی لگا تھا کہ مجھے کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ تب مجھے یاد آیا کہ میں عصر سے پہلے کتوں کے ساتھ چہل قدمی پر جاتا ہوں۔ اس علاقے میں کتے رکھنا بڑا ہی ضروری ہے، اپنی حفاظت کی غرض سے، مال مویشیوں کو سنبھالنے کے لیے اور خطرات سے آگاہی کے لیے۔ میں نے بھی پہاڑی نسل کے 2 کتے پال رکھے تھے جن کے ساتھ اس وقت میں چہل قدمی کیا کرتا تھا۔ میں واپس آ گیا، لیکن کتے آپس میں مستیاں کرتے کچھ دور نکل گئے۔ ان کتوں کے بھونکنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی خطرے کو دیکھ کر بھونک رہے ہیں۔ میں جلدی سے اندر گھسا اور رائفل جو کہ دروازے کے پیچھے ہی دیوار پر لٹکی تھی اتار کر تیار کر لیا۔ کیا ہوا ہے عابد؟ عابدہ جو کہ چولہے کے ساتھ بیٹھی کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کتے مسلسل بھونک رہے ہیں، اسی لیے دیکھنے چلا ہوں کہ کہیں برفانی بلا تو نہیں آ گئی۔ میں یہ کہہ کر جلدی سے نکل آیا۔ اب میرا رخ اس طرف تھا جہاں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں کچھ ہی آگے گیا تھا کہ مجھے نظر آ گیا کہ کتے کیوں بھونک رہے تھے۔ میرے آگے ایک نشیبی میدان تھا جس کے درمیان کھڑے میرے دونوں کتے سامنے پہاڑ پر چڑھتے 4 لوگوں کو دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ وہ 4 لوگ کتوں کے بھونکنے کی پرواہ کیے بغیر پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ بادلوں کے اندھیرے اور برف کے گرتے گالوں کی وجہ سے میں انہیں ایک متحرک نقطے جیسا ہی دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کچھ یاد آتے ہی اپنی جیکٹ کی اندرونی پاکٹ پر ہاتھ مارا۔ مجھے اپنا ڈیجیٹل کیمرہ مل گیا جو کہ ہر وقت میری پاکٹ میں رہتا تھا۔ میں نے وہ نکال کر ان لوگوں پر لگایا اور ویڈیوز کو زوم کر کے جتنا صاف نزدیک کر سکتا تھا کر کے دیکھنے لگا۔ کیمرہ نائٹ موڈ پر ہی تھا، اس لیے کیمرے کی آنکھ سے ان 4 آدمی کو دیکھتے ہی میں چونک اٹھا۔ ان میں سب سے آگے والا آدمی ایسے چل رہا تھا جیسے کہ بیمار ہو یا پھر نشے کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد والا آدمی اس کو چلتے چلتے ہلکا سا دھکا مار دیتا۔ دوسرے آدمی کے اوور کوٹ کے داہنی جانب بھار سے میں مشکوک ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا کہ اس کے پاس کوئی گن وغیرہ ہے۔ اس کے بعد میں نے پچھلے دونوں آدمیوں کا جائزہ لیا۔ ان کے پاس بھی یقیناً ہتھیار تھے جن کے اوپر انہوں نے داہنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔
تیز ہوا چلنے لگی. میری نظر پہلے والے آدمی پر چلی گئی جس کے سر سے اوور کوٹ کی ٹوپی اتر گئی، جس کے اندر سے لمبے لمبے بال نظر آتے ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ایک لڑکی ان 3 مشکوک آدمی کی تحویل میں آگے بڑھتی جا رہی تھی. جب کبھی وہ رکتی تو پیچھے سے اسے دھکے مارے جاتے. میرے ذہن میں آیا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے. اسی وقت وہ سب پہاڑ کی دوسری طرف اتر گئے. جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے کیمرہ واپس پاکٹ میں ڈالا اور کتوں کی طرف آہستہ سے دوڑ لگا دی. کتے بھی میری موجودگی سے واقف ہو چکے تھے. وہ میرے پاس بھاگ کر آئے اور اس پہاڑ کی طرف منہ کر کے بھونکنے لگے جیسے مجھے ان آدمیوں کے بارے میں بتا رہے ہوں. میں نے ان دونوں کی پیٹھ تھپکی اور اشارے سے انہیں خاموش کرنے لگا. وہ دونوں میرے اشارے کو سمجھتے ہی چپ کر کے ہلکا ہلکا گرانے لگے اور میرے دائیں بائیں ہو کر میرے ساتھ ہی دوڑنے لگے. میں اس طرف جا تو رہا تھا لیکن میرے ذہن میں وہاں پیش آنے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی پلان نہیں تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں ان لوگوں کو غلط سمجھ رہا ہوں لیکن وہ لوگ اصل میں کچھ اور ہوں. میں یہ سب سوچتے ہوئے اس پہاڑ پر چڑھتا جا رہا تھا. کتے میری ساتھ ہی تھے. وہ پہاڑ پر سونگتے اور پھر فضا میں کچھ سونگنے کی کوشش کرتے ہوئے میرے آگے تو کبھی پیچھے اچھلتے کودتے بھاگتے. انہیں ایک ایکسائٹمنٹ فیل ہو رہی تھی لیکن میرے اندر ایک ہیجان سا تھا، کیونکہ میں لڑنے بھڑنے والا آدمی نہیں تھا. رائفل شکار کے لیے تو استعمال کی تھی لیکن انسان کو مارنے کا دم نہیں تھا. ہم پہاڑ پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گئے. کچھ ان کے پاؤں کے نشانات تھے اور کچھ کتوں کی سونگنے کی زبردست حس نے جلد ہی مجھے ایک پہاڑی غار کے دہانے تک پہنچا دیا. میں دھڑکن پر قابو پاتا اس غار میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا گھستا گیا. کتے میرے ساتھ ہی تھے. غار نشیبی تھا. ہم کچھ ہی آگے گئے تھے کہ کتے تن کر کھڑے ہو گئے. آگے سے آدمیوں کی آواز آ رہی تھی. اس سے پہلے کہ کتے بھونکتے ہوئے اس طرف بھاگتے میں نے ان پر ہاتھ پھیر کر انہیں شانت کیا. اب وہ میرے ساتھ آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے لیکن ان کا انداز ایسا تھا کہ اچانک کسی پر جھپٹنے کے لیے تیار تھے. ہم عین ان لوگوں کے اوپر پہنچ چکے تھے. ہمارے کچھ ہی پیچھے ایک کھلی جگہ پر ایک آدمی رسیوں سے جکڑا زمین پر کچھ بیٹھا کچھ لیٹا تھا. اس کے سامنے ہی لڑکی بیٹھی تھی جو کہ یقیناً وہی تھی جسے میں نے ان 3 آدمیوں کے آگے چلتے دیکھا تھا. ان دونوں کو 4 آدمیوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا جن کے ہاتھوں میں خطرناک گنز پکڑی تھی. ان میں سے ایک آدمی کو دھکا دے کر کسی چھپی ہوئی دولت کے بارے میں پوچھ رہا تھا. ٹھیک ہے دوستو، اب اگر یہ نہیں بتاتا تو اس کی بیٹی تمہارے حوالے. اب تم چاہے جو کرو اس کے ساتھ. جب ان لوگوں کو اپنا مطلب حل ہوتا نظر نہ آیا تو اس آدمی نے، جس کی شکل ہی سے خباثت ٹپک رہی تھی، یہ کہہ کر بونڈے انداز میں آنکھ ماری اور میرے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی. باقی تینوں آدمی کہے لگاتے ہوئے اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگے. زمین پر پڑا آدمی چیخنے لگا اور اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگا. میں نے کتوں کی طرف دیکھا جن کے جسم کے بال کھڑے ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ بھرپور غصے میں تھے. میں نے جلدی سے سردار کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی. ادھر گولی چلی ادھر کتے ہوا میں جمپ لگا کر 2 آدمی پر جا گرے. گولی اس آدمی کو کندھے میں لگی جس سے اس کا دایاں بازو تو مکمل ناکارہ ہو چکا تھا. ساتھ ہی میں نے ایک چھلانگ لگائی اور تیسرے آدمی کی طرف دوڑ پڑا جو کہ لڑکی کے قریب پہنچ چکا تھا. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا. میں نے رائفل کو نال سے پکڑا اور بٹ کا ایک مضبوط وار اس کے سر پر کیا. کھوپڑی کے چٹہنے کی آواز آئی اور وہ ایک سم ڈھیر ہو گیا. میں نے جلدی سے لڑکی کو اٹھایا اور پلٹ کر اس کے باپ کی طرف اسے رسیوں سے آزاد کرانے کے لیے گھوما تو اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر حیرت سے بت سا بنا بیٹھا رہ گیا. اس آدمی کو یوں اچانک اور اس حال میں اپنے سامنے دیکھ کر میرا ذہن لاہور میں اپنی شاپ اور اپنے گھر کی طرف گھومنے لگا. ایک فلم کی طرح میری شہری زندگی میرے سامنے چلنے لگی. یہ وہی آدمی تھا جو کہ میری شاپ پر معلومات لینے آیا تھا اور جس نے مجھے ایک انگوٹھی گفٹ کی تھی. انگوٹھی کا خیال آتے ہی میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی کی طرف دیکھا لیکن انگوٹھی نہ تھی. نہ جانے کب میں بیمار ہو کر کمزور ہو گیا اور وہ انگوٹھی کہیں گر گئی. وہ آدمی بھی مجھے یوں اس سچویشن میں یہاں دیکھ کر حیرت زدہ تھا اور کچھ پریشان سا یا پھر شرمندہ سا تھا. میں نے اور اس کی بیٹی نے اسے جلدی جلدی رسیوں سے آزاد کیا. دشمن کے 2 آدمی تو ناکارہ ہو گئے تھے اور باقی 2 کتوں کے نیچے دبے ہوئے تھے. ہم نے مل کر ان دونوں کو کتوں سے چھڑایا اور اسی رسی سے باندھ دیا جس کے پہلے اس لڑکی کا بات بندھا ہوا تھا. ہم انہیں اسے غار میں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے. میں ان باپ بیٹی کو لے کر اپنے گھر آیا کیونکہ رات ہو گئی تھی. اس وقت وہ دونوں کہیں جا نہیں سکتے تھے. میں انہیں جب گھر لے گیا اور آبدہ کو پوری بات بتائی تو اس نے ان باپ بیٹے کی خوب آؤ بھگت کی. ہم دونوں فرش پر بچھی قالین پر بستر لگائے لیٹے تھے اور وہ ان کی بیٹی میری بیوی کے ساتھ لیٹی تھی. آخر میں نے خود ہی بات شروع کرنے کی کوشش کی. بات کو اتنی بڑی نہ تھی
جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں مختلف ملکوں میں گھومتا رہتا تھا۔ انڈیا میں مجھے گلگت کا ایک بزرگ ملا جس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ ہمیں مختلف موضوع پر کچھ باتیں ہوئی تو الوداع ہوتے ہوئے اس نے مجھے ایک نقشہ دیا اور بتایا کہ اسی علاقے میں ایک پہاڑی غار میں اس نے کچھ نوادرات چھپائے تھے۔ میں جب واپس پاکستان آیا تو وہ نقشہ مجھ سے گم ہو گیا، لیکن وہ نقشہ میں نے اتنی بار پڑھا تھا کہ مجھے وہ زبانی یاد تھا، اس لیے میں نے آتے ہی وہ نوادرات نکال لیے۔ ان نوادرات کی بہت زیادہ تو نہیں، لیکن اتنی قیمت مل گئی کہ میں نے اسے ایک چلتا کاروبار خرید لیا۔ انہی نوادرات میں وہ انگوٹھی تھی جو کہ میں نے آپ کو تحفے میں دی تھی۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کا گلا بیٹھ گیا اور وہ چپ ہو گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ رو رہا ہو۔ آپ رونے کیوں لگے؟ میں نے سوار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ظفر بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے ناسمجھی میں بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا، وہ کس غلطی کی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اصل میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ انگوٹھی جو کہ میں نے آپ کو دی ہے وہ میں مصر سے لایا تھا۔ وہ انگوٹھی مجھے انہی نوادرات کے بکسے سے ملی تھی جس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی کہانی لکھی تھی جس پر مجھے اس وقت یقین نہ آیا۔ میرے پاس کاروبار نہ تھا، کوئی اچھا روزگار، کوئی خال نہ تھا، اس لیے میں نے آپ کا چلتا کاروبار دیکھا تو مجھے ایک حسرت سی محسوس ہونے لگی۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ ایسا ہی صاف ستھرا سا کاروبار میرا ہو، لیکن پھر شیطان نے مجھے ایسا وسوسہ ڈالا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا کاروبار ہتھیانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کاروبار میرا ہو تو گیا، لیکن اس کے لیے میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرے دماغ میں اس کی بات سن کر دھماکے سے ہونے لگے۔ یعنی میری شاپ اس نے خریدی، میں تو اس وقت بیمار تھا، اس لیے درمیان ایک آدمی ڈال کر میں نے اپنی شاپ کا سودا کیا تھا، اس لیے مجھے پتا نہیں تھا کہ میری شاپ زوار نے خریدی ہے۔ یہ جس آدمی سے تم مجھے چھڑوا کر لائے ہو، یہ انڈیا میں میرے ساتھ ہی ہوٹل کے ایک کمرے میں تھا۔ ہم دونوں بحری جہاز میں ملے تو پاکستانی اور ایک ہی شہر کے ہونے کی وجہ سے انڈیا میں ایک ہی ہوٹل میں کمرہ لے لیا تاکہ پیسے بچا سکیں، اور وہاں اس آدمی نے وہ نقشہ چھپا لیا، لیکن نقشہ مجھے یاد تھا اور میں اس سے پہلے واپس آ گیا، اس لیے وہ نوادرات میں نے نکال لیے۔ یہ جب واپس آیا تو اسے اس جگہ کچرا ملا، اس کے پاس میرا پتہ تھا، یہ میرے پیچھے وہاں تک اپنے ان گنڈو دوستوں کے ساتھ آن پہنچا۔ اس نے مجھے اٹھوا لیا اور تشدد کر کے اس نوادرات والے خزانے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پہلے تو میں اس بات پر ڈٹ گیا کہ وہ نقشہ مجھ سے گم ہو گیا تھا، اس لیے مجھے یاد ہی نہیں کہ وہ خزانہ کہاں تھا، لیکن یہ آدمی بہت ڈھیٹ تھا، اسے میری بات پر یہ یقین نہ آیا۔ اس نے میری بیوی کو بھی اغوا کیا اور پھر میرے سامنے ہی اسے گولی مار دی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز تھی اور سرگوشی نما رونا۔ میں چپ چاپ اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نے ان کو پہلے کیوں نہ بتا دیا کہ وہ خزانہ آپ نے نکلوا لیا ہے؟ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ میری بیوی کو مار دیں گے، اور اگر میں انہیں بتا دیتا تب بھی انہیں یقین نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے پکا اپنی زبان کو سی لیا۔ وہ مجھ پر تشدد کرتے رہے، لیکن میں نے ہر تشدد برداشت کیا، اور پھر وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر اس علاقے میں اس غار میں لے آئے جہاں سے میں نے خزانہ نکال لیا تھا۔ اس سارے عرصے میں مجھے بہت ہی افسوس اور دکھ ہوتا رہا کہ میں نے آپ کے ساتھ بڑی ہی زیادتی کی، دھوکہ کیا۔ وہ انگوٹھی ایک سفلی انگوٹھی تھی۔ ہاں، اس کی کہانی یہ تھی کہ اسے جو پہنتا تھا وہ ایک عجیب سی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، اس کا وزن گھٹنے لگتا، وہ کمزور ہونے لگتا۔ اس کی بات سن کر میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ وہ انگوٹھی پہننے کے بعد ہی میرے ساتھ ایسا ہوا جیسا کہ زوار بتا رہا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اسی لیے مجھے اس کی سزا بیوی کی موت کی صورت میں ملی۔ جب پھر بھی نہ بولا تو وہ میری بیٹی کو اٹھا کر اسی غار میں لے آئے۔ بیٹی کو دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ بس اسی وقت تم لوگ وہاں آ گئے، اس سے پہلے کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ وہ اب رونے لگا تھا۔ میں نے بھی اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ اس نے انگوٹھی کی جو کہانی بتائی تھی وہ سب کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے پھر بھی اس کہانی پر یقین سا نہ ہوا۔ زوار نے مجھ سے سچے دل سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ میری شاپ مجھے واپس کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے واپس نہ لی۔ ہم لوگ واپس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لاہور شفٹ ہو گئے، لیکن اس دفعہ میں نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے اجازت لی تھی۔ ہم لوگ جب واپس اپنے گھر پہنچے تو ہمارے گھر کے اندر ایک بدبو اور تعفن سا پھیلا ہوا تھا، جبکہ ہم اپنا گھر اس بزرگ ویٹ مشین والے کے حوالے کر کے گئے تھے۔ گھر کے دروازے کھلے تھے۔ آبدہ اس بدبو کو برداشت نہ کر سکی اور باہر ہی رک گئی۔ میں اپنے ناک منہ پر رومال رکھ کر جب گھر کے اندر گیا تو کچن کے ساتھ والے کمرے سے بو آ رہی تھی، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ جب میں دروازے کو چوپٹ کھول کر اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر جیسے میں پاگل سا ہو گیا۔
सामने ही बिस्तर पर वो बुजुर्ग मरे पड़े थे। जाने उन्हें मरे कितने दिन हो गए थे। जब मैं उनके करीब गया तो उनकी जिस्मानी हालत देखकर मुझे शदीद हैरत का झटका लगा। मुझे लगा जैसे वो भी बहुत कमजोरी के बाद मरे हों। और फिर बेड के पास ही वो काली अंगूठी पड़ी मुझे नजर आ गई। मैंने उसे उठाकर जल्दी से जेब में डाल लिया। उसके बारे में सोचकर मुझे चक्कर आने लगे। उसके बाद मैंने रेस्क्यू को फोन कर दिया, जो कि आकर उस बुजुर्ग की लाश को ले गए। पोस्टमार्टम वगैरह होने के बाद हमने उनकी तदफीन करवाई। उसके बाद बगैर किसी तहकीक के मैंने वो अंगूठी रावी में फेंक दी। इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे यकीन सा ना था, हालांकि सब मेरे साथ और मेरे सामने हुआ था। फिर मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा जा रहा है, और अब रावी चैन ही चैन लिख रहा है।